ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ میں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کے دیگر ارکان بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ ایران اور امریکہ تنازع میں نیا موڑ، ٹرمپ کا جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ۔ ایران نے امریکہ کی سفارتکاری کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی، آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی، جبکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں، امریکہ حقائق تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی شرائط پر خدشات کے باعث تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ تیل کی قیمتیں $83 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کا شیڈول پھر تبدیل ہو گیا۔ امن و امان سے متعلق تحفظات وجہ قرار۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کا اعلان کر دیا۔ پرانے شیڈول کے تحت پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، لیکن الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے مطابق تیسرے مرحلے میں باغ اور ضلع حویلی میں 10 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع میں الیکشن ہوں گے، جبکہ 2 میں ملتوی کر دیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی نئی دعوت دینے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں حامد ڈوگر سے ملاقات میں صرف قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس اور یوم آزادی کی تقریبات سے متعلق امور پر بات ہوئی۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کوئی نئی دعوت نہیں دی۔ اگر طارق فضل چودھری کی کسی سے مذاکرات پر بات ہوئی ہے تو اس کا علم نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وہ مذاکرات کی دعوتیں دیتے دیتے تھک گئے ہیں، اس لیے اب انہوں نے دعوت دینا بند کر دی ہے۔ مونسون کا نیا اسپیل کل سے آنے کو تیار، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب کے مختلف اضلاع کو متاثر کرے گا۔ لاہور سمیت سرگودا، چنیوٹ، ملتان، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی جبکہ کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں مونسون کی جاری بارشوں نے مختلف اضلاع میں تباہی مچا دی، جہاں فلیش فلڈ اور گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ 103 مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ مونسون کے فوراً بعد پنجاب بھر میں خستہ حال عمارتوں کا سروے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خستہ حال عمارتوں کا سروے کرانے اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 29 شہروں میں انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک فعال ہیں، جبکہ 21 شہروں میں ان کی تعمیر جاری ہے۔ مریم نواز شریف نے لاہور اور گوجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنرز کی کارکردگی کو سراہا۔ اٹارنی جنرل پاکستان کے گھر چھاپہ مارنے کے مقدمے میں عدالت نے نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ 5 ملزمان میں خاتون پولیس اہلکار بھی شامل۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے حقائق کے منافی مقدمہ درج کیا، پولیس کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، خدشہ ہے پولیس گرفتار کر لے گی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت 12 اگست تک منظور کر لی۔ پی ٹی آئی کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل میں ملوث مرکزی شوٹرز سمیت 3 ملزمان افغانستان کے قریب سرحدی علاقے پہنچ گئے۔ تحقیقات میں بڑا انکشاف ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقدمے کا مرکزی ملزم ارسلان جٹ اور واردات میں ملوث 2 مبینہ شوٹرز فرار ہو کر وزیرستان پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی کی خصوصی ٹیم کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس نے عبداللہ طاہر کی ریکی کرنے والے مبینہ ڈرون آپریٹر کی بھی نشاندہی کر لی۔ تفتیش کے مطابق قتل کے منصوبے پر عمل درآمد سے قبل ڈرون کی 4 پروازیں کی گئیں۔ پولیس کسی ڈرون کیمرے کو بروقت پکڑنے میں ناکام رہی۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کے خلاف کریک ڈاؤن، پی ٹی اے نے پاکستان میں لاکھوں URL بلاک کر دیے۔ ترجمان پی ٹی اے کے مطابق گزشتہ 10 سال میں 15,45,800 URL بلاک کیے گئے۔ قابل اعتراض مواد کے خلاف کارروائی کی شرح 90% تک پہنچ گئی۔ پی ٹی اے کے مطابق دہشت گردی سے متعلق 1,41,000 سے زائد URL، قومی سلامتی اور دفاع کے خلاف 74,000 سے زائد URL بلاک کیے گئے۔
ملتان میں پراپرٹی رجسٹریز میں ٹیکس چوری کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا، مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ پراپرٹی کی غلط ویلیو درج کرا کر ٹیکس چوری کرنے والے مالکان اور وثیقہ نویسوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کے مطابق ہر رجسٹرڈ پراپرٹی کی رجسٹری کا آڈٹ کر کے بے ضابطگیوں کی مکمل جانچ کی جائے گی۔ شہری پراپرٹی خرید و فروخت کے تمام ٹیکس خود یا اپنی نگرانی میں آن لائن جمع کرائیں۔ غلط ویلیو ظاہر کر کے ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جشن آزادی کے موقع پر ملتان شہر میں شجر کاری مہم تیز۔ ایم ڈی ہارٹی کلچرل اتھارٹی سید وسیم حسن نے جمیل آباد ایئرپورٹ، گرین بیلٹ، 8 نمبر چنگی اور مختلف نرسریوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہارٹی کلچر حافظ نعیم عباس اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حسن پروانہ پارک میں آزادی شجرکاری مہم کے تحت سایہ دار درخت لگائے گئے، جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس محمد ندیم ملک نے شہریوں کے ساتھ مل کر پودے بھی لگائے۔ ایف آئی اے ملتان نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کاظم حسین نے بیرون ملک ملازمت کا ویزا دلوانے کے نام پر ایک شہری سے مبینہ طور پر 7 لاکھ روپے وصول کیے۔ براڈ پیک میں برفانی تودہ گرنے سے جان سے جانے والے کو پیماؤں میں سے 5 نیپالی کو پیماؤں کی میتیں اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ پاکستانی سمیت 2 کو پیماؤں کی اب بھی تلاش جاری۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ مراد کے مطابق سفری دستاویزات تیار ہونے کے بعد میتوں کو نیپال روانہ کر دیا جائے گا۔ ایک ہفتہ قبل براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کو پیماں لاپتہ ہو گئے تھے۔ 8 کو پیماؤں کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔